बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कारोबारी इंग्लिश, यानी इंग्लिश के ऐसे जुमले जो कारोबारी हलकों में ज़्यादातर बोले जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको मौका की मुनासबत से इंग्लिश के जुमले नहीं आते या आपकी तालीम कम है, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पूरी देखिएगा, इन जुमलों को समझकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलना शुरू कर दें और अपने कारोबार को इंग्लिश का तड़का लगाकर दूसरों पर रोब जमाएं। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आजकल कारोबारी लोग ग्राहकों के साथ बहस मुबाहिसा करने की बजाय कीमतों पर सिंपली ये कह देते हैं कि हमारा रेट मुकर्रर है। तो अगर आपने ये कहना है कि हमारा रेट मुकर्रर है तो इंग्लिश में कहिए आवर रेट इज़ फिक्स्ड। और हमारा रेट फिक्स्ड मुकर्रर है। आवर रेट इज़ फिक्स्ड। Our rate is fixed. चावल महंगे हो गए हैं। Rice has gone up. Rice कहते हैं चावलों को, gone जाना, up ऊपर। Rice has gone up. Rice ऊपर चले गए हैं, चावल ऊपर चले गए हैं, चावलों की कीमतें चढ़ गई हैं, चावल महंगे हो गए हैं। Rice has gone up. Rice has gone up. Rice has gone up. आमतौर पर चीज़ें महंगी ही होती हैं, सस्ती नहीं होती। तो जो चीज़ भी महंगी हो आप उसके साथ ये जुमला बोल सकते हैं। जैसे चीनी महंगी हो गई है तो आप कह सकते हैं शुगर हैज़ गोन अप। शुगर कहते हैं चीनी को, गोन जाना, अप ऊपर। शुगर हैज़ गोन अप। तेल महंगा हो गया है, ऑयल हैज़ गोन अप। ऑयल हैज़ गोन अप। इसी तरह अगर आपने ये कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, यानी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आप कहेंगे वेजिटेबल प्राइसेस हैव गोन अप। वेजिटेबल कहते हैं सब्जी को, प्राइसेस कीमतें, गोन जाना, अप ऊपर। वेजिटेबल प्राइसेस हैव गोन अप। वेजिटेबल प्राइसेस हैव गोन अप। आमतौर पर जब किसी को पेमेंट की जाती है तो कहा जाता है प्लीज़ पैसे गिन लें। प्लीज़ काउंट द मनी। काउंट गिनना, मनी रकम। प्लीज़ काउंट द मनी। प्लीज़ काउंट द मनी। कारोबार में लेन देन तो चलता ही रहता है। अब अगर आपने किसी से पैसे मांगने हैं और आपने उससे ये कहना है आप मुझे कितना रुपया फ्राहम कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच मनी कैन यू प्रोवाइड मी। हाउ मच कितना, मनी रकम, कैन का मतलब है सकना, यू तुम, प्रोवाइड देना, मुहैया करना, फ्राहम करना, मी मुझे। हाउ मच मनी कैन यू प्रोवाइड मी। हाउ मच मनी कैन यू प्रोवाइड मी। हाउ मच मनी कैन यू प्रोवाइड मी। अगर आपने किसी से ये पूछना है कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है, तो ये पूछने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग। हाउ कैसा, योर तुम्हारा, बिजनेस कारोबार, डूइंग करना। हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग। हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग। या आप ये भी कह सकते हैं हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग। ठीक है। अगर आपने किसी से ये पूछना है कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग। या आप ये भी कह सकते हैं हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग। कारोबारी लोगों का फेवरेट जुमला, आपको एडवांस रकम अदा करनी होगी। इस जुमले को इंग्लिश में याद कर लीजिए, इंग्लिश में कहा करें तो ज़रा अच्छा लगेगा। यू हैव टू पे इन एडवांस। यू तुम, हैव टू करना पड़ेगा, पे अदा, इन में, एडवांस पेशगी। यू हैव टू पे इन एडवांस। यू हैव टू पे इन एडवांस। यू हैव टू पे इन एडवांस। आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और अब आपने ये कहना है प्लीज़ बिल बना दें, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ मेक द बिल। मेक बनाना, और बिल को तो हम बिल ही कहते हैं। प्लीज़ मेक द बिल। प्लीज़ मेक द बिल। कारोबार में ग्राहक की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि ग्राहक से ही रुपया कमाया जाता है और कोशिश की जाती है कि ग्राहक खुश रहे
تاکہ وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آئے اور اس کی ریکمنڈیشن پہ اور لوگ بھی آپ کے پاس آئیں۔ تو گاہک کے حوالے سے یا اس کے امپورٹنس کے حوالے سے انگلش میں کافی سارے سینٹینسز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ورکر آپ کے پاس کام کرنے آتا ہے اور آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے گاہک کے ساتھ تمیز سے پیش آنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے اور تم نے گاہک کا خیال رکھنا ہے کیونکہ گاہک باس ہوتا ہے۔ اب اصل میں تو گاہک باس نہیں بن جاتا، لیکن اس کی اہمیت بتانے کے لیے عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے، گاہک باس ہوتا ہے۔ The customer is the boss. The customer is the boss. کسٹمر کہتے ہیں گاہک کو۔ The customer is the boss. گاہک کی اہمیت بتانے کے لیے آپ وقتاً فوقتاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں گاہک بادشاہ ہوتا ہے۔ The customer is king. King کہتے ہیں بادشاہ کو۔ The customer is king. انگلش میں ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے عام طور پر محاورتاً، گاہک ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ گاہک ہمیشہ درست تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو درست اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی گاہک غصے میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھڑاس نکالنے دے، اور آپ جب بات کریں تو آپ پہلا جملہ یہ بولیں گے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں بات یہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاہک کا غصہ بھی نکل جاتا ہے اور آپ اپنی بات بھی اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے گاہک کی امپورٹنس بتانے کے لیے یہ جملہ کہنا ہے، گاہک ہمیشہ درست ہوتا ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے the customer is always right. کسٹمر گاہک is ہے always ہمیشہ، right صحیح یا درست۔ the customer is always right. the customer is always right. the customer is always right. یہ جملے یاد کر لیجئے۔ آپ اپنے ورکرز کو تمیز سکھانے کے لیے، خوش اخلاقی سکھانے کے لیے، گاہکوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کے لیے ان جملوں کو بار بار رپیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ دوسروں کو نصیحتیں کرنا بہت پسند کرتے ہیں، تو اگر آپ کسی کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں آمدنی سے زیادہ خرچ مت کرو، تو انگلش میں نصیحت کیجئے، زیادہ روپ پڑے گا آپ کا۔ ڈونٹ اسپینڈ مور دین یو ارن۔ ڈونٹ نہیں، اسپینڈ خرچ کرنا، مور زیادہ، دین سے، یو تم، ارن کمانا۔ ڈونٹ اسپینڈ مور دین یو ارن۔ ڈونٹ اسپینڈ مور دین یو ارن۔ ڈونٹ اسپینڈ مور دین یو ارن۔ کاروباری لوگوں کا ایک فیورٹ جملہ، ہمارے پاس کیش کی کمی ہے۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے ہمارے پاس کیش کی کمی ہے، تو آپ کہیں گے وی آر شارٹ آن کیش۔ وی آر شارٹ آن کیش۔ وی آر شارٹ آن کیش۔ اسی بات کو آپ اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت فنڈز کی کمی ہے۔ وی آر شارٹ آف فنڈز رائٹ ناؤ۔ رائٹ ناؤ کا مطلب ہے اس وقت۔ We are short of funds right now. We are short of funds right now. اسی حوالے سے ایک اور جملہ یاد کر لیجئے، ہمیں کیش کی کمی کا سامنا ہے۔ We are facing a cash shortage. We are facing a cash shortage. We are facing a cash shortage. پتہ نہیں کیوں لیکن اکثر ہی کاروباری لوگ قرضے میں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے I am in debt. یہ ڈیپٹ نہیں ہے، بی سائلنٹ ہے۔ I am in debt. I am in debt. اگر آپ معاملے کو زیادہ سنگین بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بہت زیادہ قرض میں ہوں۔ I am in a lot of debt. lot of کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ I am in a lot of debt. I am in a lot of debt. آپ کا بل کتنا ہے؟ How much is your bill? How much کتنا is ہے your تمہارا bill. How much is your bill? How much is your bill? اگر کوئی بندہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کیا آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کیا آپ یہ خرید سکتے ہیں یا آپ کیا اسے خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اسے خرید سکیں، تو آپ انگلش میں کہیں گے کین یو افورڈ دس؟ کین یو افورڈ دس؟ کین یو افورڈ دس؟ اور اگر آپ نے اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ انگلش میں کہیں گے I can't afford this. I can't afford this. I can't afford this. اور آپ افورڈ کیوں نہیں کر سکتے؟
کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ کہیں گے یہ میرے لیے بہت مہنگا ہے. دس از ٹو ایکسپینسو فار می. دس یہ از ہے ٹو بہت ایکسپینسو مہنگا فار می میرے لیے. دس از ٹو ایکسپینسو فار می. دس از ٹو ایکسپینسو فار می. اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے میرا ان سے کوئی لین دین نہیں، تو آپ انگلش میں کہیں گے I have no dealings with them. I have no dealings with them. I have no dealings with them. اگر آپ کے سامنے کوئی آئیڈیا پیش کرتا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے That's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. کاروباری لوگ دن بدن امیر ہوتے جاتے ہیں، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ جملہ ضرور بولتے ہیں آج کل کاروبار مندہ ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. اگر آپ کو اس کی وجہ پتہ ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. بہرحال اگر آپ ایک کاروباری بندے ہیں اور آپ نے یہ حسب معمول جملہ ضرور ہی بولنا ہے آج کل کاروبار مندہ ہے، تو انگلش میں کہیے بزنس از سلو دیز ڈیز. بزنس از سلو دیز ڈیز. بزنس از سلو دیز ڈیز. اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ صرف نقد فروخت کرتا ہے یعنی ادھار نہیں بیچتا، تو آپ انگلش میں کہیں گے ہی اونلی سیلز فار کیش. ہی اونلی سیلز فار کیش. ہی اونلی سیلز فار کیش. وہ ادھار نہیں بیچتا ہے. ہی ڈزنٹ سیل آن کریڈٹ. ہی ڈزنٹ سیل آن کریڈٹ. ہی ڈزنٹ سیل آن کریڈٹ. آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کو وہ چیز پسند آ گئی ہے اور اب آپ نے کہنا ہے چلیں ہم سودا کرتے ہیں. انگلش میں کہیں گے لیٹس میک اے ڈیل. لیٹس میک اے ڈیل. لیٹس میک اے ڈیل. اگر آپ نے کسی دکاندار سے یا کمپنی سے یا سپلائر سے کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ چیز دستیاب ہے، کیا یہ چیز موجود ہے، کیا یہ اسٹاک میں ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈو یو ہیو دس ان اسٹاک. ڈو یو ہیو دس ان اسٹاک. ڈو یو ہیو دس ان اسٹاک. اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے مزید چاہیے، تو آپ انگلش میں کہیں گے آئی نیڈ مور. آئی نیڈ مور. آئی نیڈ مور. چیز خریدتے وقت رعایت یا ڈسکاؤنٹ تو لازمی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہے مجھے رعایت دیں، تو انگلش میں کہیے گیو می اے ڈسکاؤنٹ. گیو می اے ڈسکاؤنٹ. گیو می اے ڈسکاؤنٹ. اگر آپ کوئی چیزیں خرید رہے ہیں تو جو چیز آپ کو پسند آتی ہے اس کے حوالے سے آپ یہ کہیں گے میں یہ لے لوں گا. I'll take it. I'll take it. اسی طرح اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کیا یہ دستیاب ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے Is this available? Is this available? Is this available? اگر آپ نے کسی چیز کی قیمت پوچھنی ہے یہ کتنے کا ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے How much is this? How much is this? How much is this? اگر آپ سبزی فروٹ وغیرہ خرید رہے ہیں یا کوئی ایسی کھانے والی چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ پوچھنا ہے کیا یہ تازہ ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے Is it fresh? Is it fresh? Is it fresh? اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ لیٹسٹ ڈیزائن ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے Is this the latest design? Is this the latest design? Is this the latest design? یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے سیکھی ہے کاروباری انگلش. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. آپ مزید ان ویڈیوز میں کس حوالے سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو پلیز ضرور دیجیے گا. ہم آپ کی رائے کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.